نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر ہماری 23 سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 23 پلس آگے ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قصہ کون سا شروع ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا، یہ والا قصہ ہمارا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 23 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم اسے پڑھتے ہیں پھر پڑھا چلے گا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ آپ لوگ اپنے مائک بند کر دیں، ہم شروع کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے بتا دیں سب گوگل میٹ والے کہ ان کو کیمرہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیمرے میں؟ ٹھیک ہے، قریب کروں یا دور؟ ٹھیک ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم۔ کیسے ہے اس میں، کیسے آ رہا ہے جی؟ قالا، آیت نمبر 23 میں کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا، یا صرف کہا آئے گا، یہاں اس نے نہیں آئے گا، کیا؟ کیونکہ آگے رجولہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہا، رجلین، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجلین یا رجلانی، لینی رجلانی، لانی کس کے لیے آ رہا ہے؟ تسنیہ کے لیے۔ کہا دو مردوں نے، کہا دو مردوں نے، دو آدمیوں نے بھی کہہ سکتے ہیں، دو آدمیوں نے، ٹھیک ہے؟ دو مردوں نے، دو آدمیوں نے، کس میں سے؟ من سے، الذین جمع کا ہے نا، وہ لوگ جو، لوگ سینٹر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ پوائنٹنگ اشارے کا ورڈ ہے۔ وہ لوگ یا ان لوگوں میں سے، با محاورہ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے، مائک بند کر دیں پلیز، ان لوگوں میں سے، یا وہ خوف روٹ ورڈ ہے، خوف، الف واو یا حروف علت ہے، واو اس میں سے گر گیا، الف میں بدل گیا، ٹھیک ہے؟ یہ حروف علت کمزور حروف ہیں۔ روٹ ورڈ میں سے کیا ہوتا ہے جی؟ روٹ ورڈ میں سے موسٹلی جب کوئی لفظ آپس میں سے بدل بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، تو واو الف میں بدل کے خافا ہو گیا، خافا، ٹھیک ہے؟ اور واو نون جمع کے لیے، جمع کی کا اشارہ جمع کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے، وہ خوف رکھتے تھے، وہ خوف رکھتے، مطلب کیا مطلب ہے؟ ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، کس سے ڈرتے تھے؟ وہ ڈرتے تھے، ڈرنے والوں میں سے تھے، وہ ڈرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان پر کیا کیا تھا؟ انعم اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ مٹا کے خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ گندا کرتا ہے۔ انعم، نون عین میم نعم، روٹ ورڈ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ انعم، انعام کیا، انعام کیا، اللہ، اللہ نے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا مائک آف کر دیں، یہ بار بار کسی کا مائک کھڑک کھٹک کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت قریب کر لوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے، آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو۔ جن پر انعام کیا اللہ نے، اچھا انعام کیا، یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے نا۔ پہلے کیا کہا ہے؟ کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے، وہ ڈرتے تھے، وہ خوف رکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ انعام کیا اللہ نے، علیہما، علی اوپر، تو جب ہم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے، ہم۔ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہما، ہما کس کے لیے؟ اس کی تسنیہ، دو کی ضمیر جو آ رہی ہے نا، اوپر ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ ان آدمیوں پہ،
اوپر ان دونوں کے انعام کیا اللہ نے اوپر ان دونوں کے. اب یہ دو آدمی کون ہیں؟ دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پلس حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ علم وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام بھی کہلاتے تھے اور ان کے شاگرد بھی کہلاتے تھے. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں نہ تو قرآن نے کہا کچھ بھی اس بارے میں اور نہ ہی کسی اور تفسیر میں آتا ہے. یہ اللہ ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے انعام کیا ان دونوں پر. موسٹلی تو موسیٰ ہارون کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا انعام کیا، کہا دو آدمیوں نے، کس میں سے؟ جو ڈرنے والے تھے، انعام کیا اللہ نے ان دونوں کے اوپر. انہوں نے کیا کہا؟ ادخلو، دال خا لام داخل روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور والف جمع کے لیے آ رہا ہے. داخل روٹ ورڈ ہے، داخل اس کا مطلب ہونا، ٹھیک ہے، والف جمع کے لیے. تم داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تم داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے جمع مذکر کو، تم داخل ہو جاؤ علیہم، علی اوپر، ہم ان کے. وہاں پہ کیا تھا؟ علیہما، دو کے لیے، یہاں ہم جمع کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تم داخل ہو جاؤ اوپر ان کے. کن کے اوپر داخل ہونا ہے؟ جن کی جاسوسی کے لیے یا جن کے پتہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا تھا. اور انہوں نے کہا کہ وہ تو بھی بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جا سکتے، وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم جائیں گے. تو انہیں کیا ہے، ایک طرح سے وہ دو آدمی جن پہ انعام کیا اللہ نے، کیا انعام کیا؟ رسالت دی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی ہو سکتے ہیں، یا انہی میں سے کوئی دو ایسے ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. مطلب اللہ کا ڈر سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. میں بتا دوں جو اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈرنے والا متقی کہلاتا ہے، تقویٰ کرنے والا، پرہیز کرنے والا کہلاتا ہے. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. جو ڈرنے والے تھے، جو یہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اوپر ان کے. کن کے؟ ڈرو مت، ان پر داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. کہاں سے داخل ہو جاؤ؟ البابا، البابا، خاص دروازے سے، دروازے سے. ظاہری سی بات ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو شہر ہوتے تھے ان کے کیا ہوتے تھے؟ دروازے ہوتے تھے، الگ الگ دروازے ہوا کرتے تھے، اور انہی دروازوں میں سے یہ ایک دوسرے پر داخل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے. اور خاص طور پہ کیا آنے لگی؟ پریڈکشن کیا دے رہے ہیں وہ دونوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں پتہ بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں فاپس اذا جب، پس جب، اذا پہ کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے، جب، مستقبل کی پریڈکشن آ رہی ہے نا اس میں. جب دخل تمو، داخل ہو جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، جب تم داخل ہو جاؤ گے. جب آ رہا ہے نا، جب تم داخل ہو جاؤ گے، بس جب داخل ہو جاؤ گے تم، ٹھیک ہے، جمع کے لیے آ رہے ہیں تم سب. کس میں؟ اس میں مطلب اس شہر میں جس کو تمہیں فتح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں تمہیں جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. بس جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں، ورڈ ٹو ورڈ میں تم یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم با محاورہ کریں گے تم یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. بس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، یا پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں. فَإِنَّكُمْ، فاپس، اس کو ذرا میں مٹا لوں، میرا کام چل گیا کہ وہ تو بہت ہی گندا کر رہا ہے. ہاں جی، آگے کیا ہے جا رہا ہے؟ فَإِنَّكُمْ، فاپس، اِنَّا، بے شک، تم، بس بے شک تم. بے شک کا مطلب کیا ہے؟ تم شک نہ کرنا کہ شاید تم ہار جاؤ یا اللہ تمہارا ساتھ نہ دے. ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بے شک تم ہی کامیاب ہوگی. اللہ نے ہمیں سورۃ آل عمران میں بھی بتا دیا، مختلف جگہوں پر ہمیں بار بار یہ کہا
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے بھی آ کے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. پس بے شک تم کیا ہوگے؟ تم غالبون، غین لام با غلب روٹ ورڈ ہے. غالب یہ ہماری اردو کا ورڈ، غالب ہونا، کسی پہ غالب ہو جانا. اور مغلوب ہار جانے کو کہتے ہیں، غالب جیت جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غین پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر والے اور واو نون جمع کے لیے. بس تم غالب ہوگے. ہم غالب بھی لکھ سکتے ہیں، غالب بھی لکھ سکتے ہیں. جیت جاؤ گے، تم ہی جیتو گے، جیت جاؤ گے. جمع کے لیے آ رہا ہے. تم غالب ہوگے، تم جیت جاؤ گے. یہ پہلے سے پریڈکشن ہو گئی، بتا دیا تم ہی غالب آؤ گے. بے شک، اس میں شک نہ کرنا. یہ بھی کہہ دیا، پھر بھی دوسرا نہ لڑے، پھر بھی آگے نہ جائیں. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورت نفال ہم نے انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے، اس میں غزوہ بدر کا سارا قصہ ہے. بدر میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، صرف ایمان اور اللہ کا حکم مان لینے سے، مان جانے سے، ایمان توکل بھروسے پر ہی جنگ لڑی تھی. تو آج بھی وہی ایمان توکل اور بھروسہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ انفال میں کہ تم جتنے بھی ہوگے تمہیں میری مدد آئے گی. تم اگر 1/3 بھی ہوگے تمہیں اس سے بڑھ کے مدد آئے گی. تو مطلب ہمیں بھی تو پریڈکشن ملی بھی ہے نا. ان کو بھی کیا ہے پریڈکشن؟ کیا ہے کہ تم جیتو گے، جیت جاؤ گے. داخل تو ہو جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا. انہیں بھی کہا گیا تھا اور اعلیٰ اوپر، اور اوپر اللہ ہی اللہ کے، اور اوپر اللہ ہی کے. سمجھایا جا رہا ہے کہ اوپر اللہ ہی کے. اس کا سایہ بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے. چلیں اب اس لائٹ کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ آ جائے تو آسانی ہو جائے. اور اوپر اللہ ہی کے کیا ہے جی؟ اوپر اللہ ہی کے فتوکلو، فاپس کاف لام واؤ کاف لام وکل روٹ ورڈ ہوتا ہے. واؤ کاف لام وکل، یہی وکیل کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں، اس میں واؤ آ رہا ہے، دیکھیں واؤ آ رہا ہے، اور کاف اور لام بھی آ رہا ہے. تو کیا آ رہا ہے؟ کاف پہ شد بھی آ رہا ہے، اور واو جمع کے لیے تم. بس تم توکل کرو. یہ توکل کیا جی؟ بھروسہ. عربی میں ہم توکل کہہ لیں گے، اردو میں بھروسہ. اردو میں بھی توکل ہوتا ہے. بس اوپر اللہ ہی کہ تم توکل کرو، فعل امر ہے. ٹھیک ہے. تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو. ٹھیک ہے. اوپر اللہ ہی کے پاس تم بھروسہ رکھو، توکل کرو، اس کا کہا مانو. ان اگر کن ہو تم اگر ہو تم، کیا ہو تم؟ مؤمنین میم والے، حمزہ میم نون امن روٹ ورڈ ہے. واو یہاں پر آ گیا، اور واو نون یانون جمع کے لیے، یانون جمع کے لیے. جب واو نون آتا ہے تو صرف مردوں کی بات ہوتی ہے، جب یانون آتا ہے تو مرد عورتیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایمان لانے والے، یا پھر مومن، مومن بھی لکھ سکتے ہیں اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. اگر تم مومن ہو. ان کن تم مومنین. میں ذرا پیچھے کی لائٹ بند کر کے لائٹ سیٹنگ کروں گا. ہاں جی دیکھیے اب ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر. یہ دوسرا والا ہوتا ہے نا جو یوٹیوب والا کیمرہ، اس کو ذرا سیٹ کرنا ہوتا ہے. ان کن تم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اس آیت نمبر 23 کا با محاورہ ترجمہ سنیں کہ پیچھے سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو کل والی آیت میں کیا تھا؟ کل والی آیت میں تھا کہ انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ایک زبردست قوم ہیں. آیت نمبر 22 کا ترجمہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے. کس شہر میں؟
جس میں جانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس میں سے نکل جائیں، پس اگر وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضروری داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب اس میں پھر اسی میں سے انہی لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے جو ان لوگوں میں سے ڈر رکھتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا. وہ آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تم ان پر دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، ڈرو نہیں، پیچھے سے حملہ نہ کرو، سامنے سے حملہ کرو، بالکل سامنے سے حملہ کرو، تم دروازوں سے داخل ہو جاؤ. پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی فتح پاؤ گے، تم ہی غالب آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. جیت جاؤ گے. بس اللہ پر ہی بھروسہ رکھو اگر تم ایمان لانے والے ہو. قالو، وہ بولے. اب ان کا جواب آ رہا ہے قالو، والف جمع کے لیے وہ بولے ہم کہہ سکتے ہیں، یا انہوں نے کہا. وہ بولے یا انہوں نے کہا. کیا کہا؟ یا موسیٰ، یا اے موسیٰ، موسیٰ، اے موسیٰ، موسیٰ ایسے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، نہ پیشادار جو الف جو ہے ہم کا ہے، بے شک، بے شک ہم، لا نہیں، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. سمپل لا نہیں ہوتا ہے، جب پلس نون اس ساتھ مل جاتا ہے تو لن ہو جاتا ہے. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. کیا نہیں کریں گے؟ ندخل، ندخلن، نون ہم، دوبارہ ہمار. کتنی دفعہ اس میں پہلے ہم آیا ہے اور اب پھر ہرگز نہیں ہم، نون دال خالم داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. لن ندخل، ہا کی ضمیر اس شہر کی طرف جا رہی ہے، اس بستی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے، داخل ہوں گے کس میں؟ ہاں اس میں، اس شہر میں. ٹھیک ہے. ابدن، ابدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ بھی کہتے ہیں، کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. زور دے کے کہہ رہے کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. نہیں یہاں نہیں آئے گا، نہیں یہاں سے لیں گے، لن سے آ رہا. جو پہلے لن آئے نا، ہرگز نہیں، وہیں سے آئے گا. ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، کبھی بھی کسی طرح سے بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جو دن یہاں پر آ رہا ہے ابدن. ٹھیک ہے. کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس میں. ابدم ما دامو. اب اس لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے، دامو، اس کو ہم مٹائیں گے اور پھر اب آپ کو اس کو سمجھائیں گے. ما دامو آ رہا ہے، ما جب. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ کیسے بن جائے گا؟ یہاں پہ جب تک، اکٹھا بھی لکھا جا سکتا ہے جب تک، اور الگ بھی اکٹھا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے جب تک. ٹھیک ہے. تو یہ تک ہم خود سے لگائیں گے. ما دامو. اب یہ ورڈ تک کیوں لگا ہے؟ دامو کی وجہ سے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ دوم. دوم سے کیا بنتا ہے؟ دوام. اردو کا ورڈ بنتا ہے دوام. دوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم رہنا، قائم ہونا، کسی کا وہاں پر ٹھہرا ہونا. ٹھیک ہے. تو اس الف واو یا حروف علت ہیں. واو اس میں سے کس میں بدل گیا ہے؟ الف کے ساتھ بدل گیا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ دام، دام، دام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور واو الف کس میں کیا آ رہا ہے؟ جمع کے لیے. دامو. جب تک وہ دائم ہے، قائم ہے، جمع ہیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ جب تک وہ وہاں ہیں، وہ وہاں ہیں. با محاورہ لکھیں گے، جب تک کہ وہ وہاں ہیں. مادامو، جب تک وہ وہاں ہیں، ہم وہاں نہیں داخل ہونے والے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں. مادامو، ابدن کبھی بھی، مادامو جب تک کہ وہاں ہیں، جب تک وہاں قائم دائم ہے. ٹھیک ہے. فیہا، فی بیچ، ہاں اس میں، کس میں جی؟ اس شہر میں، اس میں، بیچ اس میں. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، کبھی بھی.
جب تک وہ وہاں ہیں، جب تک وہ دائم ہے، دامو بیچ اس میں، جب تک وہاں قائم اور دائم ہے ہم نہیں جانے والے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ فا پس. اب کیا ہے آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فا پس زال ہا با ذہب کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، لے جانا، چلے جانا. ٹھیک ہے، اذهب فعل امر ہے، اذهب. تو لے جا فعل امر ہے واحد مذکر کو. تو چلا جا، تو چلا جا، تو لے جا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جا، تو چلا جا بھی آ سکتا ہے، تو جا بھی کہہ سکتے ہیں. لے جا، تو جا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، تو جا. بس تو چلا جا یا تو جا. انتا، انتا ہے تو اسے کہتے ہیں تو ہی. اس کو ہم کیا کریں؟ ان کی وجہ ہی ہو جائے گا، ہی. تو ہی ایسے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو خود، وہاں اور با محاورہ تو خود، وہاں اور رب کا رب تیرا، رب تیرا. تو اور تیرا رب، تو خود اور تیرا رب. یہ انتا جو ہے یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ تو خود، صرف تو جا، تو چلا جا، تو اور تیرا رب، رب تیرا یا تیرا رب. اور پھر کیا آ رہا ہے؟ فقاتل. واپس قاف تا لام قتل ہوتا ہے روٹ ورڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جان سے مار دینا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آپس میں قاف قاف تا اور لام آپس میں کٹ جائیں، جدا ہو جائیں، کس سے؟ الف کے ساتھ یہاں آ جائے یا یہاں آ جائے. قاتلا یا قتال، کسی طرح میں تو کیا بن جاتا ہے؟ جنگ بن جاتا ہے. یہاں پہ کیسے آیا جی؟ یہاں پہ قاف کے ساتھ الف آ گیا، فقا تلا، یہ لام کو آگے پھر فقاتلا. فاپس قاتل، لڑو، لڑو. پس لڑو، جنگ کرو، جنگ اور جنگ کرو. کون کون کرے؟ الف اس کے اندر ہے تم دونوں، تم دونوں. بس لڑو یا جنگ کرو تم دونوں. کون؟ تو اور تیرا رب، تو اور تیرا رب. پیچھے آیت میں کہا ہے نا فَاذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو اور تیرا رب، بس تم دونوں لڑو جا کر. ٹھیک ہے، انا بے شک ہم. کتنا برا سا جواب دیا ہے نا، بے شک ہم. بے شک ہم کیا ہیں؟ ہا ہونا، ہا ہونا، ہاں ہونا. اس کے لیے سمجھنے کے لیے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یہاں ہی یا یہاں. تو اس میں ہاں ہونا کیا ہے؟ نہیں شد نہیں آنی، ہاں ہونا ہے، ہاں ہونا. یہ حدیث بڑی پیاری سی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے کہ تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ کہاں ہے؟ یعنی زبان میں ہے، آنکھ میں ہے، کان میں ہے، ناک میں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کر، سینے پر. تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا. ٹھیک ہے، دل میں، دل کی طرف. تو تقویٰ اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے ہاں ہونا، یہاں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ہم یہاں ہی قاعدون. قاف عین دال قاد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو. ٹھیک ہے، قاد بیٹھنا، اور واؤ جمع کے لیے. یہیں کیا ہے؟ قاف پہ کھڑا زمین، قاف پر یہیں بیٹھ رہنے والے، بیٹھ رہنے والے. ہم تو یہیں بیٹھنے والے، ہم تو کہیں جانے والے نہیں. ہمیں تو یہیں بیٹھ کے کھانے کی عادت، یہیں پہ ہم بیٹھے رہیں، تو ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، صاف انکار. آپ کو بتائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کو بتا دوں یہ مہاجر نہیں ہیں،
جب جنہوں نے جواب دیا یہ مہاجرین نہیں ہے. مہاجرین کون سے؟ جو مکہ سے آنے والے. وہ تو ڈیفینیٹ انہوں نے تو اسی وقت ہی اپنی وفاداریاں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رقم کر دی جب انہوں نے مکہ چھوڑا. بہت کچھ چھوڑ آئے تھے. یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں پہ کیا کیا چھوڑ کر آ گئے صرف اسلام کے لیے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انصار, اب یہاں پہ انصار کا امتحان تھا. کہاں پہ؟ غزوہ بدر میں. جب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں تو جب انہیں پتہ چلا ہے نا مکہ سے نکل آئے, مدینہ سے نکل آئے تھے. یہ تو آئے تھے کسی اور گروہ کے لیے, گروپ کے لیے سے جو شام سے آ رہا تھا کہ وہاں سے وہ کچھ صرف 40 لوگ تھے اور یہ 313 لوگ نکلے تھے. اور انہیں پتہ چلا کہ ہمیں بہت بڑے 1000 کے لشکر کے ساتھ. تو پھر انصار کو اللہ کے رسول نے خاص جب پوچھا تھا نا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سمندروں میں اترنے کو کہیں گے ہم اتر جائیں گے. ہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں. ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جانیں. اور آپ یقین کریں کہ اللہ نے ان کو دعا دی تھی اور یہ تھے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کبھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو آج بھی اللہ کرے کہ آج بھی ہم پر ایسا وقت جب آئے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 24, ابھی ہم نے کون سی کی جی؟ 24 نمبر آیت. انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. سو تو اور تیرا رب جاؤ بس تم دونوں لڑو, بے شک ہم تو یہاں ہی بیٹھنے والے ہیں. قولا کہا, قولا کہا, کس نے کہا جی؟ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس نے کہا, ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی. یہ کیسے ہیں؟ با کے نیچے زیر آ رہا ہے, دیکھیں ربی. یہ اس طرح ربی لکھا ہوا ہے. چھوٹی یہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ میں کو. تو یا گر کے زیر میں بدل دیجیے. ٹھیک ہے, یا تو کیا ربی اے رب میرے, اے رب چھوٹی سی میرے, اے رب میرے. دعا کی طرح کہا جا رہا ہے اور التجا کی جا رہی ہے. قولا ربی, کہا اس نے کہا اے رب میرے, انی. اب اس میں کیا ہے؟ چھوٹی آیا نا, انی بے شک, میں. اس نے کہا اے رب میرے بے شک میں, لا نہیں, نہیں, کیا نہیں رکھتا؟ آگے دیکھتے ہیں. میرا پین بڑا لائٹ ہو گیا. بے شک نہیں, ام لکھو. یہ تو باریک والا نکل آیا. نہیں موٹا ہی ہے. اسے کیا ہوا ہے؟ اس پین کو کیا ہوا ہے؟ چینج کر دیا کسی نے. دوبارہ لکھنے دیں. الف زبر آ, میں کے لیے آ رہا ہے. نہیں میں, لا نہیں آ رہا ہے, نہیں. ام لکھو, میم لام کاف مالک. نہیں میں مالک, نہیں میں اختیار رکھتا. جو مالک ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے. نہیں میں اختیار رکھتا, نہیں میں مالک, نہیں میں اختیار رکھتا. لا املکو, الا مگر. مگر بھی آ سکتا ہے, صرف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, مگر. نفسی, نون فا سین نفس, جان. چھوٹی یا میری, یعنی میرا صرف میری جان پہ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نہیں میں اختیار رکھتا, اے میرے رب نہیں میں اختیار رکھتا, نہیں میں مالک, مگر صرف جان میری, میری جان حاضر ہے, باقی تو میری امت تو مان ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, نہیں میں اختیار رکھتا مگر جان پر میری. وا اور اخی, اخی سے کہتے ہیں اخی بھائی کو. تو چھوٹیاں کس کے لیے آ رہا ہے؟ بھائی میرا, اور بھائی میرا, یعنی مجھ اپنی جان پر اور بھائی پہ میرا اختیار ہے, اس پر میں اختیار رکھتا ہوں. میرا بھائی مانے گا میری بات, مگر اب یہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ غصے میں کہا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ بھی ہے اور غصہ بھی ہے.
تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَفْرُقْ، بالکل اس ماں کی طرح. ماں جو رسول ہوتا ہے نا وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی باپ، ٹھیک ہے. اور آپ کو ہم سب جانتے ہیں ماں اور باپ کس جگہ پر جا کے اپنے بچوں کے لیے کیسی بد دعا کرتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرنے لگے ہیں اپنی امت کے لیے. دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے. کیونکہ ہم خود جانتے ہیں ماں باپ اگر اولاد کو دوری کی بد کہیں کہ ہم سے دور کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بد دعا ہی ہوتی ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فَفْرُقْ، فا پس، فارق فرق، پس فیصلہ ہو گیا نا، فیصلہ. افرق، افرق تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پس تو فعل امر واحد مذکر کو، پس تو فرق کر دے مطلب الگ کر دے، الگ کر دے مطلب جدا کر دے. فراق کہتے ہیں نا، فراق جدائی کو، ہے نا. فَفْرُقْ، ہاں جی الف زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے؟ فَفْرُقْ، پس تو جدا کر دے، ٹھیک ہے. فعل امر واحد مذکر کو پس تو الگ کر دے، پس تو جدا کر دے، ٹھیک ہے. جدائی الگ کر دے، جدائی ڈال دے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جدائی ڈال دے، جدائی ڈال دے، الگ کر دے، جدائی ڈال دے. بینا، بینا درمیان، بینانا دوسرا پھر نہ ہے، درمیان ہمارے. کس کے؟ ہمارے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک طرف اور ایک طرف ساری امت. بس تو جدائی ڈال دے درمیان ہمارے، بس تو الگ کر دے درمیان ہمارے. آگے کیا آ رہا ہے؟ وا اور بینا درمیان، اور درمیان. القوم، یہ قوم کون سی ہے جی؟ القوم قوم یا لوگ. قوم کو قوم ہی لکھیں گے، قوم اردو میں قوم ایسے، قوم یا لوگ. یہ جو امت ہے ان کی جو امت ہے. الفاسقین، سارے کے سارے کیا ہیں؟ فا سین قاف فسق. جو فا والے ورڈ ہیں نا قرآن میں سارے کے سارے جدائی الگ کرنے والے، سپریٹ کرنے والے، الگ کرنے والے ورڈ ہیں. فرق سے فاسقہ، فارقہ، فاجارہ، سارے ورڈ الگ کر دینے والے، ٹھیک ہے. اور یانون جمع کے لیے نافرمان، قوم نافرمان. یہ نافرمان قوم ہے، اسے مجھ سے تو الگ کر دے، دور کر دے. جیسے ماں باپ اپنی اولاد سے جو نافرمان ہوتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں نا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب میرے، اس نے کہا اے رب میرے، بے شک میں اپنی جان اپنے بھائی کے سوا کسی اور چیز کا اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے، دوری کر دے، علیحدگی کر دے، جدائی کر دے. قولا، فوری طور پہ دعا قبول ہو گئی. قولا کہا. اسی لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم اپنے زبان سے کچھ نکالا کرو تو سوچ سمجھ کے نکالا کرو، کہ کوئی بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قبولیت کا وقت، اور پھر نبی کی تو دعا ہی قبول ہو جاتی ہے نا. ہمیں تو ایک عام بندے ہیں، ہمیں پھر بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بد دعا دیں یا کوئی دعا دیں تو بد دعائیں بھی اچھی اچھی دیا کریں، اور بد دعا بھی دی جا سکتی مگر اچھی بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ اسے اچھی ہدایت والی دعا، تجھے اللہ ایسی ہدایت دے دے تو بالکل سیدھے راستے پر آ جائے، اس طرح کی بھی دعائیں دی جا سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا تو بریکٹ میں کسے لکھ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اس نے کہا فَإِنَّمَا، فاپس، انا بے شک، یہ شد ہے، پس بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. پس بے شک، انہا، ہاں وہ کیا؟ یہ وہ نیچے لکھنا تھا. بے شک وہ شہر، وہ شہر کہہ لیں، وہ علاقہ کہہ لیں، وہ جگہ کہہ لیں، تو ہاں کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے.
اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پس بے شک وہ جگہ محرمن میم والی ہاں رامیم حرم راپ شد آ رہا ہے حرام کر دی گئی حرام کر دی جانے والی حرام کی جانے والی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے حرام کر دی گئی بھی کہہ سکتے ہیں کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس نے کہا پس بے شک وہ جگہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جگہ وہ شہر جس کے لیے کہا گیا تھا جہاد کرنے کے لیے وہ حرام کر دی گئی ہے ٹھیک ہے علیہم اللہ اوپر ہم ان کے اوپر ان کے کن کے جی امت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر پہلی مسلمان امت اور ان کی ساری کرتوتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا پس بے شک وہ حرام کر دے گی اوپر ان کے کب تک کتنے عرصہ 40 ربا کہتے ہیں 4 کو ہے نا ہم لکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا رہا ہے 40 سال ٹھیک ہے یہ را ہے یہ را بانا کو سمجھے را 40 سال 40 سال کے لیے آگے یہاں 40 آئے گا سنہ سنت کیا ہے جی 40 سال کے لیے کتنی سزا ملی ہے جی 40 سال کی سزا ہم کہتے ہیں 40 بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے 40 سال کی عمر میں تمام انبیاء کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں ہدایت آ جاتی ہے عقل آ جاتی ہے 40 سال کی عمر کی دعا قرآن میں بتائی گئی اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ 40 سال کے بعد بھی عقل نہیں آئی تو پھر نہیں آنے والی پھر یہ ایسے ہی رہے گا 40 سال ایک عمر کے بہترین وہ وقت ہوتے ہیں تو یہ 40 سال اور 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے اگلی نسل جوان ہو جاتی ہے تو ان کو کیا ملی ہے 40 سال کی سزا یہ کہا ہوگا آگے دیکھیں گے کیا لکھا ہے یتیہونا یا وہ کون اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جائے تمہاری جو امت ہے یہ وہ کیا ہوگا تا یا ہی تہی روٹ ورڈ نہیں یہ روٹ ورڈ جو ہے ایک مجھے دیکھ لینے دے میں پہلے دیکھوں پھر آپ کو لکھا ہوں تا یا ہی یہ روٹ ورڈ ہے تا یا اور ہا تہ کا مطلب ہوتا ہے حیران اور سرکردہ حیران یا پھر سرکردہ یہ ایسے ورڈ ہیں مشکل والے جنہیں کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھٹکتے پھرنا آسانی الفاظ میں ٹھیک ہے تو پورا کا پورا روٹ ورڈ یہاں پہ موجود ہے دیکھیں تا بھی ہے یا بھی ہے ہا بھی ہے یتی ہونا یہ واو الگ آئے گا یتی ہونا وہ کیا ہوں گے وہ حیران پھرتے رہیں گے حیران و پریشان آپ یوں کہہ لیں حیران و پریشان رہیں گے سرکردہ رہیں گے سرکردہ کون سے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں ملتی کچھ بھی نہیں ہے چیز بس وہ لگے رہتے ہیں بھٹکتے پھرنا آسان بھٹکتے وہ بھٹکتے پھریں گے غلط بھٹکتے غلط ہو گیا بھٹکتے پھریں گے یعنی اب ان کو منزل نہیں ملنے والی بھٹکتے پھریں گے ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے ٹھیک ہے وہی یہ کیا ہوا اس میں تو یہ آتا پڑا ہے اس کو ادھر کرنا تھا یہ کیا مشکل ہے یہ دوسرے کیمرے میں آ رہا ہے چلیے اس کو ہٹاؤں تھوڑا سا اس طرف کو چلیں آنے نہیں آتا تھوڑا سا اچھا کل دیکھوں گی اس کے لیے کچھ اور وہ حیران پریشان رہیں گے وہ سرکردہ رہیں گے وہ بھٹکتے پھریں گے کہاں پہ فی الارض فی بیچ الارض زمین میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جب تک جگہ نہ ہو وہ بھٹکتا پھرتا ہے ٹھیک ہے
کوئی وطن کوئی جگہ اس کو چاہیے ہوتی ہے نا، ایک کوئی بستی کوئی علاقہ. تو یہ کیا ہے جی، جہاں صحرا میں ہیں، صحرا سینا میں، بس اب یہیں بھٹکتے رہیں گے. نہ ان کے اوپر بادل سایہ کریں گے، وہ جو انہیں آسانیاں دی تھی سب لے لوں گا واپس. نہ ان پر من و سلوہ اترے گا، سب کچھ ختم. اب یہ کیا ہے، اب انہوں نے کہنا نہیں مانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ناشکروں کو سزا دیتے ہیں دنیا میں بھی. آج تک بھی جب وہ لوگ جو انہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں یہ 26 آیت ہے، 25 بھی ہم نے کر لی ہے، 25 اور یہ اب 26 کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز بھی واپس دے لیتے ہیں. تو انہیں سزا کے طور پہ کیا ہوا، انہیں سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا اور کہا یہ 40 سال اس زمین پر یہ بھٹکتے رہیں گے. ابھی بڑا ان کو اس وقت نخرہ آ رہا تھا نا کہ ہم پیاز کھائیں گے، ہم یہ کریں گے. اب خود اگاؤ، اس صحرا میں اگاؤ، اس مشکل جگہ میں رہ کے دکھاؤ 40 سال. فلا تاسا، فا پس اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں. فا پس لانا، جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں ویسے تو باپ بھی ہوتا ہے لیکن ماں ذرا آپ کو ذرا زیادہ ہوتی ہے. وہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے ماں کی بدعا اول تو لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بدعا دیتی بھی کم ہے، اور جب دیتی ہے تو اس کو دل سے نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اور ماں کی اللہ نہ کرے اسی وقت اگر پوری ہو جائے تو ماں بڑی پریشان ہوتی ہے. نہیں اللہ نہ کرے میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اور ساتھ ہی وہ پچھتانے لگتی، کہنے لگتی. بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے پتہ چلا تو فوراً ان کی جو چہرے کے تاثرات بدل گئے، سب کچھ بدل گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میری امت کو اتنی سخت سزا مل گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلا پس لانا تاسا، تا تو، اور روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے اس میں، الف حمزہ سین اور یا اسی روٹ ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. کس کا، اس سے مایوسی کو کہتے ہیں. تو اس میں کیا آ رہا ہے جی، آپ غور کریں، اس میں الف کے اوپر دیکھیں کیا آ رہا ہے، ہم الف آ رہا ہے ساتھ، اور اس پر کیا آ رہی ہے، حمزہ. حمزہ ہے نا، تو حمزے کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے جی، جزم. پس نہ تو، اور اس میں کیا ہے، یا گر گیا ہے اور سین آ رہا ہے، سین. فلا تاسا، پس نہ تو مایوس ہو بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، اور افسوس کر، افسوس کر. ٹھیک ہے. بس نہ تو افسوس کر، نہ تو مایوس ہو، نہ تو نا امید ہو. بہت سے ورڈس ساتھ آ سکتے ہیں. تو یہاں تاس، ہم بھی کہتے ہیں نا تعصف، ہمارے یہاں اردو میں ہوتا ہے تعصف کرنا، افسوس کرنا، ہے نا، یہ وہی تاس ہے. تو یہ بس نہ تو افسوس کر. ٹھیک ہے. کس پر، علا اوپر، القومی قوم کے. کیسی قوم ہے جی، الفاسقین، سارے کے سارے فا سین قاف فسق اور یانون جمع کے لیے. فاسقین کسی کہتے ہیں جی، نافرمان، سارے کے سارے نافرمان، نافرمان قوم پر. ٹھیک ہے. بس نہ تو افسوس کر، نہ تو پشیمان ہو اس نافرمان قوم کے اوپر. تو اولادیں، اب یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک اصول ہمیں کیا ملتا ہے، اولادیں، اولاد ہماری. اول تو اولاد کی تربیت جو ہے کس کے ذمے ہوتی ہے، پہلے باپ کے. آپ یہ بھی یاد رکھیں، باپ جو اپنی اولاد کو دیتا ہے اس میں سب سے بہترین اچھی تربیت ہے. حدیث جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، سب سے پہلے باپ. اور بہت سے باپوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری اولاد کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن باپ کو نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پلس ماں. لیکن ماں اور باپ بہت اچھی تربیت بھی کریں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے، اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے، نافرمان. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ نافرمانی بھی آپ کو کیسی، ایسی نافرمانی جو شریعت کے خلاف ہو رہی ہو، شریعت کے خلاف. جب بھی کوئی نافرمانی آپ کے گھر میں، ایک نافرمانی ہوتی ہے کہ آپ کا اصول توڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم موسٹلی اپنی اولاد کو کہتے ہیں میرا اصول، میرے گھر کا یہ اصول ہے. آپ میرا نہ کہیں، میرے رب کا یہ اصول ہے. جب آپ میرا رب کہیں گے نا، میرا رب، میرا رب یہ کہتا ہے، میرا اور تیرا رب. ٹھیک ہے. میرا اور تیرا رب. ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد انبیاء کے جو ڈائلاگز ہیں ان میں سے ہی پتہ چلتا ہے.
وہ اپنی امت کو یہی کہتے تھے، ہمارا اور تمہارا رب، میرا اور تمہارا رب، ٹھیک ہے؟ تو رب سے ڈرانا، رب کی بات کرنا، رب کو سامنے رکھنا. تو جب آپ کے گھر میں اولادیں آپ کے حکم نہیں مان رہی لیکن اللہ کا حکم مان رہی، پتہ ہے آپ کو بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولادیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں، وہ باپوں کو اور ماؤں کو اللہ کی نافرمانی سے منع کر رہی ہوتی ہیں، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کی طرح کہ تم یہاں سے نکل جا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد نافرمانی کون سی کر رہی ہے، ہماری کری یا اللہ کی کر رہی. تو اپنے فرما بردار نہ بنائیں، اللہ کے فرما بردار بنائیں. پھر اگر آپ کی اولاد اللہ کے فرما بردار بنانے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ مانے، تو بالکل حضرت موسیٰ والا معاملہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا، سمجھایا امت کو، مگر امت نہیں مانی، بار بار سمجھایا. اور ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کے ایسے گناہ، ایسے باتیں بتائیں جو یہ کر کے ہی نہیں دے رہے تھے، مان ہی نہیں تھے، زبردستی کروائے گا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ ایسی ہی اولادیں بھی ہوتی ہیں. تو پھر ایسی اولادیں اگر کچھ کر جائیں تو ماں باپ کی منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے، اور اگر نہ بھی نکلے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے کرنے کی سزا ملتی ہے. تو پھر اس پر اتنا ماں باپ جو ہیں وہ کسی وقت اس قدر دکھ کرتے ہیں کہ اپنی جان کھو دیتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں، ہمیں بھی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو فرمایا کہ تیری وہ دعا قبول ہو گئی، فرمایا پس بے شک ان پر 40 سال یہ زمین وہ جگہ حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں سر مارتے پھریں گے، ہر جگہ سر ماریں گے، لڑیں گے، اپنی زمین حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے، مگر 40 سال تک ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو ان نافرمانوں پر غم نہ کر. تو ہمیں کیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی پوری کوشش کے باوجود، ٹھیک ہے، پوری کوشش کے باوجود ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کی اولاد بات نہ مان لیں، یا آپ جس سے بات منوانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کے حکم پہ نہ چلے، تو پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر دکھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمیں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحزن والہم، من الحزن والہم، وہاں اور آتا ہے حامی میں ہم آتا ہے، ہم پہ شد آئے گی، ہم بھی. تو یہ ہم کیا ہوتا ہے؟ حزن کہتے ہیں غم کو، اور ہم کہتے ہیں ایسا دکھ جو آپ کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے. اور دکھ کون سا پگھلاتا ہے آپ کو؟ ہمیں موسٹلی دکھ اولاد کا پگھلا دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن والہمی بھی ہو سکتا ہے، ہمی والحزن دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ دیکھیں آپ کی کتابوں میں یہ باقاعدہ دعا ہوگی، اور یہ دعا مانگیں اور وہ دکھ نہ کریں جس کا اللہ نے منع فرمایا. دیکھیں دکھ میں پڑھ کے انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اندرونی اور بیرونی بیمار ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں معاف کرے. آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ ان کی امت اللہ کا حکم نہیں مان رہی تھی، انہوں نے پوری کوشش کی، اور بالآخر ان کے منہ سے ان کے لیے بری بات نکل گئی اور وہ قبول بھی ہو گئی، اور 40 سال کی سزا ان کو دی. اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر طالوت اور جالوت والا جب واقعہ آیا ہوا ہے کہ 40 سال کے بعد اگلی نسل جب جوان ہوئی تو اس نے پھر جو ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے اگلی نسل کے اندر. اور پھر طالوت و جالوت والا واقعہ ہوتا ہے، اور اگلی نسل جو ہے بڑی سخت جان، ڈیفینیٹ سی بات ہے. اب وہ لاڈ ہٹا لیے گئے، مشکلات ہٹا لی گئیں، اور آسانیاں ہٹا لی گئیں تو مشکلات دی گئیں. تو مشکل میں تو آپ کو پتہ ہے نا، مشکلات جو ہوتی ہیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اگر مشکل بھی آ جائے تو ہمیں آسان کر دے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبي، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير.